السلام علیکم دوستو. آصف نگری ناول بائے M.A. راحت پارٹ 7. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے. محرر بالوں کو توجہ سے دیکھنے لگا، پھر بولا، نہیں صاحب، بڑے عجیب بال ہیں، بالکل سخت، جیسے کسی. کچھ نہیں کہا جا سکتا. گھوڑے کی عیال کے بال چھوٹے نہیں ہو سکتے جبکہ یہ کٹے ہوئے بھی نہیں معلوم ہوتے. بس ایسا لگتا ہے جیسے جانور کے بدن سے جھڑے ہوں. اور تلاش کرو، بلکہ دوسرے کمرے میں بھی دیکھو، نادر خان نے محرر سے کہا اور وہاں سے نکل گیا. مجھے تعجب ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں نے فلیٹ کی تلاشی لی تھی یہ بال یہاں موجود نہیں تھے. نادر خان بولا، پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ سرفراز بھائی نے کہا، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ کون سے جانور کے بال ہیں. آپ لوگ اس کے چپے چپے کی تلاشی لے ڈالیں، میں بھی دیکھتا ہوں، نادر خان نے کہا. سرفراز بھائی تو SHO کے ساتھ ہی رہے، لیکن میں کمرے سے باہر نکل آیا. میں دوسرے کمروں کی تلاشی لے رہا تھا. وہ مجھے ایک کمرے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا تو میں نے کہا، کچھ پتہ چلا؟ محرر صاحب بولے، بالکل نہیں، اور کمروں میں ایسے بال نہیں ہیں، بس اسی کمرے میں تھے. تھانے دار صاحب اندر ہی ہیں؟ ہاں. محرر اس کمرے میں چلا گیا جہاں سرفراز بھائی اور نادر خان موجود تھے. میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا. صاف ستھرا سا شفاف سا فلیٹ تھا. میں جس کمرے میں داخل ہوا وہاں پہنچ کر میں نے روشنی کر دی اور پھر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا کہ کوئی تو سامنے آئے. دیوار میں ایک بہت ہی خوبصورت الماری بنی ہوئی تھی. اس کے قریب پہنچ کر میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول دیا. الماری میں پاپا کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے. میں نے ان کے سوٹ صاف پہچان لیے. ہر بات پر دل بھر آ رہا تھا. بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والے پاپا تھے. ہم لوگوں کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی. ہر مسئلے میں ہم ایک دوسرے کے معاون رہے تھے. بس پاپا سے جب بھی ان کے اہل خاندان کے بارے میں پوچھتا تو ایک ہلکی سی ناگواری ان کے چہرے پر نمودار ہو جاتی اور وہ بڑی بیزاری سے کہتے، سب برے ہیں یار، چھوڑو، دل بھی دکھتا ہے، مت پوچھا کرو مجھ سے ان کے بارے میں. کسی خیال کے تحت میں نے پاپا کے سوٹوں کی تلاش لینی شروع کر دی. شاید کوئی ایسا نشان مل جائے. حالانکہ یہ پولیس کا کام تھا. اگر پولیس نے کیا بھی ہے تو اس نے پاپا کی جیبوں میں کیا چھوڑا ہوگا؟ البتہ نادر خان جیسا نفیس انسان کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا. اگر اسے کچھ مل جاتا تو وہ ضرور ہمیں اس بارے میں بتاتا. پہلے ہی سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا کہ ایک لفافہ سا کھڑکھڑاتا ہوا محسوس ہوا اور میرا دل تجسس سے دھڑک اٹھا. میں نے جلدی سے وہ لفافہ نکال لیا. براؤن رنگ کا لفافہ تھا اور اس میں کوئی سخت سی چیز محسوس ہو رہی تھی. میں نے فوراً ہی وہ سخت چیز لفافے سے نکالی. یہ ایک فوٹوگراف تھا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، لیکن اسے دیکھ کر میرے ذہن کو ایک گہرا شوق لگا. یہ چہرہ میرے لیے ناآشنا نہیں تھا. مجھے اپنی یادداشت پر بھی بھروسہ تھا اور اپنی بینائی پر بھی. یہ تصویر اس لڑکی کی تھی جسے اس رات میں نے اس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دیکھا تھا. وہ میک اپ کر رہی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دیوار میں غائب ہو گئی تھی. بعد میں اس ڈریسنگ ٹیبل سے بھی مجھے میک اپ کی کوئی چیز نہیں ملی تھی. اس پراسرار لڑکی کی تصویر پاپا کے کوٹ کی جیب میں کہاں سے آ گئی؟ اس کا پاپا سے کیا تعلق؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اسے عجیب و غریب عالم میں دیکھا تھا. رات کا پچھلا پہر، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس روشنی. وہ میک اپ کرنے کے بعد ایک دیوار میں داخل ہو کر گم ہو گئی تھی. مطلب تو اس کا یہ تھا کہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت ہے. پھر پاپا سے اس کا کیا تعلق؟ ایک لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ تصویر کو ابھی دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہی رہنے دوں. یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا. میں نے اسے اپنے لباس کے اندرونی جیب میں رکھ لیا. اس کے بعد میں نے دوسرے لباسوں کی بھی تلاشی لی، لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہو سکی. کمرے کا جائزہ لے کر میں باہر نکل آیا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ کچھ اور کارروائیاں کر چکے تھے. نادر خان نے مجھے بتایا کہ اس نے فنگر پرنٹس ایکسپرٹس کو بھی طلب کر لیا ہے. اس نے کہا، فلیٹ کا کام ہم ختم کر لیتے ہیں. میں نے ہسپتال تک قبر کے بارے میں تفصیل طلب کر لی ہے.
وہ بندہ مل گیا ہے جو ہماری رہنمائی اس قبر کی طرف کر سکتا ہے۔ کیا آپ اسی وقت وہاں جانا پسند کریں گے؟ نادر صاحب: ہم آپ کے دلی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ گھر والوں جیسا ہی تعاون کیا ہے، اور جب انسان کو ایسا کوئی سہارا مل جاتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ جیسا پسند فرمائیں۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں تفتیش میں تیزی آنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ امتیاز صاحب کو ہلاک کیا گیا ہے تو ان کا قاتل کون ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں پورے خلوص کے ساتھ امتیاز صاحب کے سلسلے میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ ہم دونوں واقعی اس شخص کے شکر گزار ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فنگر پرنٹس کے ماہر آ گئے اور اپنے طور پر ایک ایک جگہ پر سے پرنٹس تلاش کرنے لگے۔ کئی جگہوں کی انہوں نے تصاویر بھی لی تھیں۔ پھر باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ نادر خان نے محرر کو بھیجا: جاؤ، قدسی صاحب ہوں گے، میں نے انہیں بلایا تھا۔ یہ قدسی صاحب وہی پڑوسی تھے جن سے ہمیں پاپا کی موت کا علم ہوا تھا۔ نادر خان نے انہیں بلایا تھا اور وہ غالباً لباس وغیرہ تبدیل کر کے آئے تھے۔ سلام دعا ہوئی، انہوں نے نادر خان کو پہچان لیا۔ آپ انسپکٹر صاحب ہیں نا؟ اصل میں اس وقت میں نے آپ کو وردی میں دیکھا تھا، لیکن میں چہروں کو یاد رکھتا ہوں۔ جی، آپ کا نام قدسی ہے؟ جی ہاں، میں سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ قدسی صاحب: ہم اس گھر میں ملنے والی لاش کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ جن صاحب کی لاش ملی تھی ان کا نام امتیاز احمد خان تھا، یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں۔ جی جی، قدسی نے کہا۔ قدسی صاحب: آپ ہمیں رمزی صاحب کے بارے میں بتائیے۔ یہ رمزی صاحب کون ہے؟ جناب، کبھی نہیں دیکھا ہم نے انہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی یہاں آئے ہی نہیں ہوں۔ بس اس فلیٹ کی صفائی کرنے ایک نوکر آ جایا کرتا تھا جس کا نام چاند خان تھا۔ چاند خان نے ہی بتایا تھا کہ یہ فلیٹ رمزی صاحب کا ہے اور وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، بس کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں۔ کوئی کاروباری آدمی ہے جنہوں نے اپنی رہائش کے لیے یہ فلیٹ خریدا ہے۔ پھر چاند خان ہی نے بتایا کہ رمزی صاحب کے ایک دوست آج کل فلیٹ میں قیام کر رہے ہیں۔ انہیں ہم نے دیکھا تھا مگر کبھی ان سے تعارف نہیں ہوا۔ یہ صاحب اکثر مہینے 2 مہینے کے بعد یہاں آ جاتے تھے، 4-6 دن رہتے تھے۔ بڑے خاموش سے انسان تھے۔ ایک دو بار سلام دعا بھی ہوئی، لیکن ایسے نظر انداز کر کے گزر گئے جیسے اس تعارف کو آگے نہ بڑھانا چاہتے ہوں۔ جب کوئی بندہ اس طرح کا رویہ رکھے تو کسے پڑی ہے کہ کسی کے پیچھے رہے؟ تو آپ کا مطلب ہے رمزی صاحب کبھی اس فلیٹ میں نہیں آئے؟ اگر آئے بھی ہوں گے تو ہم نے انہیں دیکھا نہیں، کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بس نام کی حد تک جانتے ہیں۔ یہ صاحب اندازاً کتنی بار یہاں آئے ہوں گے جن کی لاش اس فلیٹ سے دستیاب ہوئی تھی؟ اصل میں پڑوسیوں کی کھوج میں رہنا میری فطرت میں شامل نہیں ہے، بس 1-2 بار دیکھا ہوگا۔ چاند خان نے بتایا تھا کہ یہ رمزی صاحب کے دوست ہیں۔ یہ چاند خان کیا یہاں ہی آس پاس رہتا ہے؟ نہیں، بس فلیٹ کی صفائی کرنے کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ اب تو وہ بھی بہت دن سے نہیں آیا۔ وہ بڑا باتونی آدمی تھا، اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کے لیے مانگ دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس سے رمزی صاحب کا نام اور ان کے دوست کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہ خود کہاں ہوتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت دیر تک ہم لوگ فلیٹ پر رہے۔ نادر خان بڑے ماہرانہ انداز میں فلیٹ کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا: یہاں کام ختم ہو گیا ہے، بہرحال معلومات کراؤں گا کہ رمزی صاحب کا کیا چکر ہے، دیکھیں کس حد تک معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلتے ہیں، میں اسپتال کے بندے کو ادھر ہی بلا لوں گا، قبر کی نشاندہی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ نادر خان کے ساتھ تھانے چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر نادر خان نے ہمیں چائے وغیرہ پلائی۔ ہسپتال کا وہ بندہ آ گیا تھا جس نے پاپا کی تدفین کی تھی۔ نادر خان نے ہمارے لیے ٹیکسی منگوائی اور بولا: آپ اس کے ساتھ چلے جائیے گا، میں ظاہر حسین صاحب کو ساری تفصیلات دوں گا، بعد میں جو بھی صورتحال ہوئی ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے۔ ہم نے نادر خان سے اتفاق کر لیا تھا۔ ہسپتال کے آدمی کے ساتھ ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک قبرستان کے سامنے رک گئی۔ ٹیکسی سے اترنے کے بعد ہم قبرستان کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ شخص ہماری رہنمائی کرتا ہوا آخر اس قبر تک پہنچ گیا جو اس کے خیال میں پاپا کی تھی۔ اس نے کہا: یہ قبر ہے صاحب؟ سرفراز بھائی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا: تمہیں یقین ہے؟ دن رات یہی کام کرتے ہیں جناب، ہم نے خود انہیں لحد میں اتارا تھا۔
ٹھیک ہے، سرفراز بھائی نے کہا، اور اس کے بعد ہم پاپا کی قبر کو دیکھنے لگے۔ دماغ میں ایک ریل سی چل گئی تھی۔ پاپا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس بول رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ سیر و تفریح کر رہے ہیں، ماما بھی ساتھ ہیں۔ پاپا بہت خوش مزاج آدمی تھے، بس ان پر جب کبھی سنجیدگی کا دورہ پڑتا تھا تو صرف اپنے وطن کو یاد کرتے وقت، اور پھر وہ کافی دیر تک سنجیدہ رہتے تھے۔ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ اپنوں کو یاد کر رہے ہیں۔ بہت سی یادیں پاپا سے وابستہ تھیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاپا کی آخری آرام گاہ ہے۔ وہ پاپا جو اپنے ایک الگ مقام اور معیار رکھتے تھے، کون جانتا تھا کہ یہاں اس طرح آ کر سو جائیں گے۔ بہت دیر تک ہم غم و اندوہ میں ڈوبے رہے، اور پھر سرفراز بھائی نے کہا، چلو یہ جگہ یاد رہے گی۔ ہاں، یہ ایک جو قبر ہے اس پر خواجہ فاروق بیگ لکھا ہوا ہے، اس کے برابر والی قبر ہے۔ سرفراز بھائی اور میں نے آخری نظر قبر پر ڈالی اور ہم واپس چل پڑے۔ قدم بوجھل ہو رہے تھے، بس یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا سب کچھ چھوڑے جا رہے ہوں۔ ایک داستان، ایک طویل کہانی۔ ہسپتال کا ملازم ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، صاحب جی، وہی ٹیکسی کھڑی ہوئی ہے، اسی سے بات کر لوں؟ سمن آباد جائیں گے نا آپ؟ ہاں جی، میں بات کیے لیتا ہوں۔ اس نے جا کر ٹیکسی والے سے بات کی اور اسے پتہ وغیرہ سمجھا دیا۔ سرفراز بھائی نے اسے 100 روپے کا ایک نوٹ دینا چاہا، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، تھانے دار صاحب کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ رکھ لو، تمہیں بھی تو گھر جانا ہوگا، کرائے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے، رکھ لو۔ تھانے دار صاحب کو ہم بتانے تھوڑی جائیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا ہے۔ تھوڑی سی رد و قضا کے بعد اس نے نوٹ رکھ لیا، اور ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ڈرائیور نے آخرکار ہمیں ہماری منزل پر اتار دیا، اور ہم دونوں بوجھل بوجھل سے اندر داخل ہو گئے۔ بڑے گیٹ سے رہائش گاہ کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ سرفراز بھائی نے کہا، کیسی عجیب و غریب جگہ ہے۔ جب بھی یہاں قدم رکھتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ پراسرار آنکھیں میری نگرانی کر رہی ہیں۔ پتے اس طرح اڑتے ہوئے میرے آگے آگے جاتے ہیں جیسے کوئی ہم سے چند قدم کے فاصلے پر چل رہا ہو۔ میں نے سرفراز بھائی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہی منصوبہ زیر عمل تھا، یعنی یہ کہ ابھی سرفراز بھائی کو اس بارے میں یہ تفصیل نہ بتائی جائے۔ پتہ نہیں ان پر کیا رد عمل ہو۔ ابھی تو ہمارے ساتھ ویسے ہی دوسرے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تائے ابو سامنے نظر آ گئے۔ وہ جلدی سے ہماری جانب بڑھے اور بولے، کیا رہا، آؤ آؤ، اندر بیٹھو۔ ہم لوگ ان کے ساتھ برآمدے میں جا بیٹھے۔ انہوں نے ہمارے چہروں سے ہماری افسردگی کا اندازہ لگایا اور بولے، کیا قبرستان بھی ہو آئے؟ جی تائے ابو، ہم پاپا کی قبر دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ارے، یہ تم نے جلد بازی کر ڈالی، میں بھی ساتھ جانا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ آئے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ چلیے گا۔ ہاں، میں ضرور چلوں گا، دیکھوں گا تمہارے ساتھ چل کر، اور اگر ہو سکا تو حکومت سے درخواست کر کے دوسری قبر بنواؤں گا اور وہاں امتیاز احمد کو منتقل کروں گا۔ تائے ابو جذباتی ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا، فلیٹ پر پہنچے؟ ہاں تائے ابو، بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی وہاں کی۔ رمزی صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے۔ پڑوسیوں نے بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ تائے ابو گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ اس وقت میں نے چند افراد کو اس دوسرے دروازے سے اندر جاتے ہوئے دیکھا جس کی دوسری جانب ہماری رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو تائے ابو نے کہا، سب کچھ پہنچ چکا ہے وہاں، سارا سامان سیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر دیکھ لینا اگر تمہارا دل چاہے تو ادھر جا کر رہنا۔ اصل میں وہ جگہ میں نے اس لیے صاف ستھری کرا دی ہے کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تم یہاں ہمارے مہمان ہو، بلکہ تم لوگ یوں سمجھو کہ تم اپنے گھر میں آ گئے ہو۔ جی تائے ابو، کیا کیا ہے آپ نے وہاں؟ سارا فرنیچر پہنچا دیا گیا ہے، پھر جس کسی چیز کی ضرورت ہوگی منگوا لی جائے گی، تائے ابو نے کہا۔ ہم ان کے خلوص کو محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اس وقت ایک عجیب سی بوجھل کیفیت طاری تھی۔ تائے ابو کہنے لگے، اچھا اب یہ بتاؤ، کوئی کام کی بات معلوم ہو سکی؟ میرا مطلب ہے ایسا جو کارآمد ہو۔ نہیں تائے ابو، ابھی تک ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یہ نادر خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اس طرح سے تعاون کر رہے ہیں جیسے گھر کا کوئی فرد ہو۔
ہاں بیٹے، دنیا میں اچھے برے لوگ سبھی ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤ تم مجھے قبر پر کب لے جاؤ گے؟ دیکھ لیں، آپ آج چلنا چاہیں آج ہی چلیں۔ طاہر ابو بضد ہو گئے کہ انہیں قبر پر لے جایا جائے۔ میں نے ماما کو بھی ساری تفصیل بتائی اور محسوس کیا کہ ماما بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں، لیکن طاہر ابو نے کہا، نہیں بیٹے، خواتین اس طرح قبروں پر نہیں جاتی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ یہیں فاتحہ خوانی کروا لینا، قبر پر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ جی بھائی جان، ماما نے سعادت مندی سے کہا۔ ہم طاہر ابو کو لے کر باہر نکل آئے اور پھر ان کے ساتھ قبرستان پہنچ گئے۔ طاہر ابو پاپا کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، قبر کو یہاں سے منتقل کروں گا میں۔ یہ جگہ مجھے اچھی نہیں لگی، میں اسے پکا کراؤں گا۔ طاہر ابو اپنی محبت میں بولتے رہے۔ بہرحال بڑا بوجھل دن گزرا تھا۔ دانیہ کو سلطانہ اور ہیرا نے سنبھال لیا تھا۔ دونوں بہت اچھی لڑکیاں تھیں، ماما کی بھی بڑی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دانیہ نے ہیرا سے کہا تھا کہ دادی اماں کی خدمت کا موقع اسے بھی دیا جائے۔ دانیہ نے باقاعدہ نرسنگ کورس کیا ہوا تھا۔ اس نے ہیرا کے ساتھ کافی وقت دادی اماں کے پاس گزارا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ طاہر ابو سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ماما اور سرفراز بھائی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ دانیہ کے چہرے پر مجھے کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ میں نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ بولی، آئیے بھائی جان، ذرا باہر راہداری میں ٹہلتے ہیں۔ سرفراز بھائی اور ماما نے چونک کر دانیہ کو دیکھا، لیکن میں نے دانیہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ کوئی خاص بات ہے دانیہ؟ ہاں بھائی جان، دانیہ بولی، اور میں پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دانیہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے کہا، بھائی جان، آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کر لیں گے میری بات پر؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے منامہ کے ایک بہت ہی معتبر ہسپتال سے نرسنگ کورس کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیا؟ میں نے کہا، تھوڑی بہت معلومات مجھے ایسے مریضوں کے بارے میں ہے جو کسی دماغی عارضے کا شکار ہوتے ہیں اور کوما میں چلے جاتے ہیں۔ دادی اماں کے بارے میں ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ 8 سال سے کوما میں ہے۔ ہاں، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانیہ کو دیکھنے لگا۔ کوما کا مریض اگر ہوش میں آ جائے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہو۔ دادی اماں ہوش میں آئی تھیں، آپ یقین کریں شہاب بھائی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما تھا، پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ چومنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر آنکھیں بند کر کے پہلے جیسی کیفیت میں آ گئی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی، ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ دوبارہ ہوش میں آئیں، لیکن اب ان کے اندر تمام علامات کوما کے مریض والی تھی۔ آپ یقین کیجئے، میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سب کچھ دیکھا ہے۔ کیا اس وقت ہیرا تمہارے ساتھ موجود تھی؟ نہیں، میں اکیلی گئی تھی ان کے پاس، دانیہ نے کہا، اور میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ دانیہ کو اپنے کسی تجربہ کے بارے میں کچھ بتاؤں یا نہیں، لیکن پھر وہی دامن گیر خیال ہو گیا کہ دانیہ کو کچھ بتانا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ خوفزدہ ہو جائے گی، اور ابھی ہم لوگ بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ طاہر ابو کا گھر چھوڑ کر کہیں اور جائیں۔ اگر میں دانیہ کو صورتحال بتا دیتا تو وہ کسی طرح بھی اس گھر میں نہ ٹکتی۔ البتہ یہ سوچ ضرور میرے دل میں تھی کہ دانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، خود میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ پیش آ چکا ہے۔ میں نے چہرے پر تعجب کے تاثرات پیدا کر کے کہا، یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن تم اتنے اعتماد سے کہہ رہی ہو تو ماننا پڑے گا۔ البتہ یہ بات ابھی خود تک رکھنا اور یہ دیکھنا کہ دوبارہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ دانیہ نے گردن ہلا دی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سرفراز بھائی ماما کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں واش روم جانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ پھر میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، اور میں ٹھٹک گیا۔ ماما اپنے کمرے میں تھی، سرفراز بھائی بھی ان کے پاس تھے، دانیہ میرے سامنے کمرے میں گئی تھی۔ پھر اندر کون ہے؟ میں اندر داخل ہو گیا۔ کوئی عورت تھی جو دروازے کے پاس ایک کھونٹی میں لٹکی ہوئی میری قمیض ٹٹول رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے غسل خانے کی طرف بھاگی، جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے اس دن دیکھا تھا اور جس نے خود کو حمیدہ کہا تھا، مگر وہ حمیدہ نہیں تھی۔ وہ پھرتی سے غسل خانے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میں کچھ لمحے حیران کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر غسل خانے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا،
سنو تم جو کوئی بھی ہو باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آؤ باہر آ جاؤ۔ میں جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میرے کان اندر آہٹوں پر لگے ہوئے تھے، لیکن واش روم میں بالکل سناٹا طاری تھا۔ کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، اس کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کہا، دیکھو میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو میرے ہاتھوں تمہیں ذرا برابر نقصان نہیں پہنچے گا۔ باہر آؤ ورنہ میں دروازہ کھولتا ہوں۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے دبایا۔ وہ اگر چاہتی تو اندر سے دروازہ بند کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہینڈل گھوم گیا اور میرے ہلکے سے دباؤ ڈالنے پر دروازہ کھل گیا۔ مجبوراً میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس پراسرار عمارت میں سارے کردار ایسے ہی بھرے ہوئے تھے۔ وہ پراسرار وجود جس کے بارے میں سلطانہ و ہیرا نہیں جانتی تھی، نہ جانے کون تھا۔ میں اس لڑکی کے خد و خال پر غور کرنے لگا۔ اسے لڑکی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ 30-32 سال کی ایک سنجیدہ سی عورت تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ میرے لباس سے کچھ نکال رہی تھی اور میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی تھی۔ کیا نکال رہی تھی وہ؟ میں نے سوچا اور غسل خانے سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد اپنے لباس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے وہ تصویر نکالی تھی جو مجھے رمزی صاحب کے فلیٹ میں پاپا کے سوٹ کی جیب سے ملی تھی۔ لیکن اس عورت کا اس تصویر سے کیا تعلق؟ اور تصویر والی لڑکی کا پاپا سے کیا تعلق؟ اور پاپا کی موت کا رمزی صاحب سے کیا ربط تھا؟ دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بال نوچ لوں۔ سر میں سوچ سوچ کر درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ اس تصویر کے سلسلے میں سلطانہ اور ہیرا سے پہلے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ ممکن تھا کہ وہ کوئی روشنی ڈال سکتی، لیکن اب کیا ہو، وہ پراسرار وجود تو غائب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن ماما اپنے کمرے میں اداس اور نڈھال سی لیٹی ہوئی تھیں۔ دانیہ اور سرفراز بھائی ان کے پاس بیٹھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ میں بھی پہنچ گیا اور ماما کے پاس جا بیٹھا۔ کیا ہوا دانیہ؟ کیا بات ہے؟ دانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ سرفراز بھائی نے کہا، سمجھانے کے سوا ماما سے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پاپا سے یہ امید تو کسی کو بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح داغ مفارقت دے جائیں گے۔ کچھ بھی تو نہیں کہا انہوں نے ہم سے، ہمارے بارے میں، کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ ویسے میں سچ بتاؤں، اب میرا بحرین واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ یہاں کم از کم اپنے اپنے سے لگنے والے چہرے تو ہیں۔ وہاں بھی پاکستانی کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے تو سب کے سب اجنبی ہی ہیں۔ کم از کم یہاں تایا، ابو، ہیرا، سلطانہ اور پھر سب سے بڑی بات دادی اماں ہے۔ میں ابھی ماما سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ ماما اب ہم کیا کریں، تو ماما رونے لگی۔ ظاہر ہے پاپا کا صاحبان اچانک ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے۔ شہاب، تم کیا کہتے ہو؟ ویسے یہاں ہمیں اپنا ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا۔ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں ظاہر حسین صاحب سے تفصیل معلوم کرنا ہوگی۔ ہم خاندان والوں سے بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس خاندان کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویسے ماما، یہ حیرانی کی بات ہے کہ پاپا نے آپ کو بھی کبھی اس بارے میں مکمل تفصیل نہیں بتائی کہ خاندان والوں سے یہ چپکلش آخر کیوں چلی۔ جہاں تک جائیداد کا معاملہ ہے تو لگتا ہے اچھی خاصی جائیداد ہمارے حصے میں ہے، پھر پاپا یہاں سے کیوں چلے گئے؟ ماما نے آنکھیں خشک کر لیں اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی اب یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ وہاں جا کر اور تنہائی کا احساس ہوگا۔ بیچارے بھائی جان یہاں بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ماما نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پورا دن گھر میں ہی گزر گیا۔ آج کوئی خاص کام کرنے کو نہیں تھا۔ رات کو البتہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی۔ ماما اپنے کمرے میں تھیں، میں اور سرفراز بھائی اپنے کمرے میں۔ سرفراز بھائی معمول کے مطابق سو گئے تھے۔ اچانک ہی باہر سے کسی بلی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیوں اب یہ آوازیں مجھے ایک دم چونکا دیا کرتی تھیں۔ کسی بلی کا چیخنا یا رونا کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر کوئی دوسری بلی روئی اور اس کے بعد تو بلیوں نے ایسا واویلا مچایا کہ میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے سرفراز بھائی کی طرف دیکھا۔ کمال کے انسان تھے۔ ایسی گہری نیند سوتے تھے کہ اگر ان کے سر پر نکارے بھی بجائے جائیں تو آنکھ نہ کھلے۔ اس وقت بھی وہ آرام سے سو رہے تھے۔ بلیاں آدھی رات تک روتی رہیں اور میں جاگتا رہا۔ پتہ نہیں ماما اور دانیہ ان آوازوں سے ڈرتی ہیں یا نہیں، لیکن دوسری صبح جب میں نے دانیہ اور ماما سے بلیوں کے بارے میں پوچھا تو ماما نے کہا، نہیں، ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ کیوں دانیہ؟ ہاں ماما، ویسے یہاں بلیاں بہت ہیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ ساری کی ساری کالی ہیں جو جھاڑ جھنکار میں پھرتی رہتی ہیں۔ ویسے ماما، باہر نکلو تو یوں لگتا ہے جیسے یہ درخت، یہ پتے ہمیں گھور رہے ہیں۔
کبھی کبھی تو ماما آپ یقین کریں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان پتوں پر کوئی دبے پاؤں چل رہا ہے۔ پتوں کے دبنے اور چرمرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا کیوں نہ کریں سرفراز بھائی کہ اب تو ہم یہاں رہ ہی رہے ہیں، پھر کیوں نہ اس پورے علاقے کو صاف شفاف بنا لیا جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، طے ابو سے اجازت لے لیں گے پھر یہاں کچھ کام کریں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں کمپنی سے اپنے معاملات طے کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اسی دن دوپہر کو ظاہر حسین صاحب کا فون آیا۔ وہ آنا چاہتے تھے۔ طے ابو سے بات ہوئی تھی۔ طے ابو نے سرفراز بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بلا لیں۔ کوئی 4:30 بجے ظاہر حسین صاحب پہنچ گئے۔ اپنے ساتھ ایک ملازم کو بھی لائے تھے جو کچھ فائلیں اٹھائے ہوئے تھا۔ چائے پیوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں امتیاز صاحب کی جائیداد کی تفصیلات لایا ہوں، کل رات سے یہی کام کر رہا تھا۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ ویسے سرفراز میاں میں پورے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو جائیداد کی تفصیل اگر خفیہ رکھنا چاہتے ہو تو میں یہاں سے باہر چلا جاتا ہوں۔ طے ابو آپ ایسی باتیں نہ کریں، اس بات سے کچھ غیریت کی بو آنے لگتی ہے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، دولت جائیداد اپنی جگہ، لیکن ہمیں آپ کی رہنمائی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بس بیٹے، یہ سارا چکر کچھ ایسا ہی ہے کہ ساری محبتیں ایک سمٹ جاتی ہیں۔ نہیں، آپ تشریف رکھیے اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ ظاہر حسین صاحب کے لیے چائے آ گئی اور چائے کے دوران وہ کافی جائیداد کے بارے میں تفصیل سے بتاتے رہے۔ میں اور سرفراز بھائی دنگ رہ گئے۔ ہم تو کافی دولت مند لوگ تھے، بینک بیلنس بھی زبردست تھا جو کروڑوں تک جا پہنچتا تھا۔ ظاہر حسین صاحب نے ساری تفصیلات بتانے کے بعد کہا بلا تکلف یہ ذمہ داری آپ لوگ اپنے شانوں پر لے سکتے ہیں، مجھے شامل رکھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ مجھے تھوڑا سا معاوضہ ملتا تھا، اسے جاری رکھنا چاہیں تو جاری رکھیں، ورنہ میں اپنے دوست کے لیے مفت بھی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جو طریقہ کار چل رہا ہے ظاہر حسین صاحب اسے اسی طرح چلنے دیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کافی دیر تک ظاہر حسین ہمارے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ذہنی طور پر یہاں کے سارے ماحول سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے ہوں، حالانکہ اس عمارت میں پے در پہ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کی بنا پر ہم اجنبی لوگوں کو فوراً ہی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں اجنبی اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طے ابو، ہیرا اور سلطانہ اپنے ماحول میں آرام سے ضم ہو چکے تھے۔ یقینی طور پر کچھ پراسرار حالات سے ان کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی نے یہاں کسی خوف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہیرا اور سلطانہ کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ بہت سی باتوں سے واقف ہوں، لیکن بتانا پسند نہ کرتی ہوں۔ مجھے ان کی اس انوکھی کیفیت کا بھی احساس تھا جب میں نے ان سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کپکپانے لگی تھیں۔ ادھر ماما بھی یہاں سے خاصی متاثر نظر آئی تھی۔ وہ سیدھی سادی خاتون تھیں، انہوں نے خاص طور سے ہیرا کے ساتھ مل کر دادی اماں کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ اس وقت بھی دانیہ دادی اماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ مجھے نظر آ گئی۔ سرفراز بھائی مکان کے اس دوسرے حصے میں طے ابو کے ساتھ کچھ کرنے گئے تھے۔ میں دانیہ کے ساتھ دادی اماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماما دادی اماں کا چہرہ صاف کر رہی تھیں، انہوں نے ایک نرم تولیے سے ان کا چہرہ اور گردن خشک کی، غالباً ان کے سر کے بال دھوئے گئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت بال تھے، ویسے بھی دادی اماں کے چہرے کے نقوش بے مثال تھے۔ ہم ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دادی اماں اپنی جوانی میں کتنی خوبصورت ہوں گی، ابو نے ایک بار کہا تھا کہ میری ماں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کا بڑھاپا بھی بے حد حسین معلوم ہوتا ہے۔ لگ رہا ہے نا؟ ہم لوگ بہت دیر تک دادی اماں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ رات کے کھانے پر طے ابو کے ساتھ انتہائی خوشگوار موڈ میں بات چیت ہونے لگی تھی۔ ماما کا موڈ بھی بہت اچھا تھا، دانیہ، ہیرا اور سلطانہ سے باتیں کر رہی تھی۔ سرفراز بھائی کہنے لگے طے ابو کل یہ کاغذات وغیرہ دیکھتے ہیں جو ظاہر حسین دے کر گئے ہیں، ان کاغذات سے ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے یہاں کیا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل بیٹے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر آج کا کام کل پر کیوں چھوڑا جائے؟ میں نے پہلی بار ان کی گفتگو میں مداخلت کی اور سرفراز بھائی مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے طے ابو کو دیکھا اور بولے کیوں طے ابو، کیا خیال ہے؟ بھائی میں تو اس ہر طرح تم لوگ کے ساتھ ہوں، جیسا تم پسند کرو۔ تو پھر آئیے بڑے کمرے میں بیٹھیں گے، تم لوگ بھی آ جاؤ، یا پھر الگ کوئی پروگرام ہے تو تم اپنا پروگرام بنا لو۔ سرفراز بھائی نے دانیہ سے کہا آپ لوگ اپنا کام کیجیے، ہم گپے لگائیں گے۔ آئیے چاچی جان، ہیرا نے ماما سے کہا۔ ہیرا اور سلطانہ نے ماما کو بھی اپنا ہم عمر بنا لیا تھا، ہر قسم کی باتوں میں انہیں شامل رکھتی تھیں۔ ماما کا دل بھی بہلتا جا رہا تھا، اب وہ اس قدر اداس نظر نہیں آتی تھی۔
میں، سرفراز بھائی اور طاہر ابو بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حمیدہ سے کافی بنانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سرفراز بھائی وہ تمام فائلیں نکال لائے جو ظاہر حسین انہیں دے کر گئے تھے، اور پھر فائلوں کی ورق گردانی ہونے لگی۔ پہلے بھی ان کا تھوڑا بہت جائزہ لے لیا گیا تھا، اور لوگ اتنی ساری جائیداد کے بارے میں جان کر حیران رہ گئے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔